اللہ تبارک و تعالی نے غوث اعظم کو وہ مقام عطا فرمایا ہے کہ تمام ولیوں کا سردار بنا دیا۔ سبحان اللہ، تمام ولیوں کا سردار بنا دیا۔ وہ مقام اللہ نے عطا فرمایا سرکار غوث پاک کو۔ کیا شان ہے غوث پاک کی۔ غوث پاک بغداد کی جامع مسجد کے ممبر سے کھڑے ہو کر کے اعلان فرماتے ہیں، قدمی هذه علی رقبۃ کل ولی اللہ، کہ میرا یہ قدم تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے، تمام ولیوں کی گردنوں پر ہے۔ مسجد سے سارے لوگوں نے اپنے سر کو جھکا دیا۔ سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ غزنی کے پہاڑ میں عبادت فرما رہے تھے، اللہ کی عبادت کر رہے تھے غزنی کے پہاڑ میں۔ کہاں بغداد شریف اور کہاں غزنی کا پہاڑ۔ غوث پاک نے جب بغداد کی مسجد کے ممبر سے کھڑے ہو کر کے فرمایا، قدمی هذه علی رقبۃ کل ولی اللہ، سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ غزنی کے پہاڑ میں اللہ کی عبادت فرما رہے تھے۔ وہاں سے غوث پاک کا فرمان خواجہ غریب نواز نے سن لیا۔ سبحان اللہ، وہاں سے غزنی کے پہاڑ سے غوث پاک کا فرمان سن لیا۔ جو بغداد سے فرمان آیا تھا وہ فرمان سن لیا۔ عبادت سے فارغ ہوئے، فوراً بغداد کے طرف اپنا رخ کیا اور خواجہ غریب نواز نے فرمایا، یا عبد القادر، آپ کا قدم میری گردن پر ہی نہیں۔ خواجہ غریب نواز فرما رہے ہیں بغداد کی طرف رخ کر کے، یا عبد القادر، آپ کا قدم میری گردن پر ہی نہیں بلکہ میرے سر پر اور میری آنکھ پر ہے۔ سبحان اللہ، میرے سر اور میری آنکھوں پر آپ کا قدم ہے۔ کیا محبت تھی خواجہ غریب نواز کو غوث پاک سے۔ کہاں بغداد شریف، کہاں غزنی کا پہاڑ، لیکن ایک ہی اعلان میں، ایک ہی پکار میں خواجہ غریب نواز نے غوث پاک کا فرمان سن لیا۔ یہ محبت ہوتی ہے اللہ والوں سے۔ غوث پاک نے بڑی بڑی کرامتیں ظاہر کی اپنی زندگی میں۔ مردوں کو زندہ کیا، زندوں کو مردہ کیا۔ بڑی بڑی کرامتیں ظاہر ہوئی ہے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ غوث پاک مردوں کو زندہ کرتے ہیں۔ جب یہ بات بہت پھیل گئی، بہت لوگوں کو پتہ چل گئی، تو کچھ لوگ آزمائش کے لیے تیاریاں کرنے لگے کہ غوث پاک کی بارگاہ میں جا کر کے ہم آزمائش کرتے ہیں کہ غوث پاک واقعی مردوں کو زندہ کر دیتے ہیں، کیا یہ خبر سچ ہے، کیا یہ بات پکی ہے۔ لوگوں نے آزمائش کرنے کا ایک پلان بنایا، ایک شخص کو تیار کیا کہ ہم غوث پاک کی بارگاہ میں جائیں گے، ایک شخص کو، زندہ شخص ہوگا، ہم اس کو چارپائی میں لٹا کر اسے سفید کپڑا یعنی کہ کفن بنا کر کے اسے پہنا دیں گے، وہ شخص زندہ رہے گا۔ ہم غوث پاک کی بارگاہ میں جائیں گے، ان سے کہیں گے جنازہ پڑھا دو۔ غوث پاک نے اگر جنازہ پڑھا دیا تو پھر یہ سمجھ لو کہ وہ اللہ والے نہیں ہیں، یہ سمجھ لو کہ وہ کوئی کرامت نہیں دکھاتے ہیں، انہیں کچھ بھی نہیں پتا ہوتا ہے۔ سارے لوگوں نے پلاننگ بنائی، ایک شخص کو تیار کر لیا، سارا معاملہ اسے سمجھا دیا کہ تمہیں چارپائی میں لیٹنا ہے کچھ دیر تک، کہ مردے کی ایکٹنگ کرنا ہے، مردہ بن کے رہنا ہے چارپائی کے اوپر، بالکل بھی حرکت نہیں کرنا، اپنے جسم کو بالکل خاموش رکھنا ہے۔ ہم غوث پاک کی بارگاہ میں آزمائش کے لیے جائیں گے۔ سارا واقعہ اس شخص کو سمجھا دیا گیا، چارپائی لائی گئی، اس میں اس شخص کو لٹا دیا گیا، اوپر کفن ڈال دیا گیا، اس کو میت کی شکل دے دی گئی، میت کی شکل دے دیا اسے۔ چارپائی سارے لوگوں نے اٹھا کر کے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے کے باہر لا کر کے لوگوں نے رکھ دیا۔ سارے لوگ جنازے کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں۔ خادم سے لوگوں نے کہا جاؤ اپنے پیر کو بلا کر کے لاؤ، ہمیں نماز جنازہ پڑھوانا ہے۔
وہ خادم دوڑا دوڑا غوث پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوا، حضور باہر جنازہ آیا ہوا ہے، لوگ آپ کو بلا رہے ہیں جنازہ پڑھانے کے لیے۔ غوث پاک باہر آئے۔ غوث پاک جب باہر آئے تو لوگوں نے کہا حضور فلاں شخص کا انتقال ہو گیا ہے، اس کا جنازہ تو پڑھا دیں، اس کی نماز جنازہ آپ پڑھا دیں۔ غوث پاک اللہ کے ولی ہیں، اور اللہ کے ولیوں کے پاس کتنی طاقت ہوتی ہے اللہ کی دی ہوئی ہر کوئی جانتا ہے۔ اللہ والے جو ہوتے ہیں نا، اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں، ان کے پاس اللہ کی دی ہوئی طاقت ہوتی ہے۔ وہ چاہے زمین کو ہلا سکتے ہیں، آسمان کو ہلا سکتے ہیں، وہ پہاڑ کو ہلا سکتے ہیں، ان کے پاس بڑی طاقت رہتی ہے، بڑی طاقت رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت انہیں دے رکھا ہے کہ وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ لوگوں کو یہ خبر کہاں کہ اللہ والوں کے پاس اللہ کی دی ہوئی کتنی طاقت ہوتی ہے۔ لوگوں نے آزمائش کے لیے کہا حضور جنازہ تو پڑھا دیں۔ غوث پاک دل کی باتیں جاننے والے ہیں، معاملہ دیکھ کر کے وہ جان لیتے ہیں کہ حقیقت کیا ہے۔ غوث پاک نے فوراً پورا ماجرا سمجھ لیا کہ واقعی ماجرا کیا ہے، غوث پاک کو سب سمجھ میں آ گیا۔ غوث پاک نے فرمایا اچھا اس کا نماز جنازہ پڑھا دوں، اس کا جنازہ پڑھا دوں؟ لوگوں نے کہا حضور پڑھا دیں۔ دوسری بار پھر فرمایا کہ واقعی اس کا جنازہ پڑھا دوں؟ لوگوں نے کہا ہاں حضور پڑھا دیں۔ تیسری بار غوث پاک نے فرمایا اچھا کیا واقعی تم چاہتے ہو میں اس کا جنازہ پڑھا دوں؟ لوگوں نے کہا حضور جنازہ پڑھوانا ہے، تبھی تو یہاں پر لا کر کے ہم نے میت کو رکھا ہے، آپ جنازہ پڑھا دیں۔ غوث پاک نے فرمایا ٹھیک ہے۔ غوث پاک نے نماز جنازہ پڑھا دیا۔ جب نماز جنازہ پڑھا دیا تو اپنے حجرے میں چلے گئے۔ نماز جنازہ پڑھانے کے بعد حجرے میں چلے گئے۔ اب ادھر لوگ، جو شخص چارپائی پر لیٹا ہوا تھا، جسے مردہ بنا کر کے لیٹا دیا گیا تھا تھوڑی دیر کے لیے، اس شخص کو لوگ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کوئی ہاتھ پکڑ کر اسے ہلا رہا ہے، سب اپنے اپنے انداز میں اس کو اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کوئی کہہ رہا ہے ارے اٹھ جا بھائی، تیری جنازے کی نماز ہو گئی، اٹھ جا۔ غوث پاک کوئی اللہ والے نہیں ہے، جو آزمائش ہم کرنے آئے تھے، ہم اپنی آزمائش میں کامیاب ہو گئے ہیں، اٹھ جا۔ کوئی ہاتھ پکڑ کر کے ہلا رہا ہے، کوئی سر پکڑ کر ہلا رہا ہے، کوئی اس کے بدن میں چونٹی کاٹ رہا ہے، ہر طریقے سے اسے اٹھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن وہ بندہ ہے کہ اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہا ہے، وہ اٹھ ہی نہیں رہا ہے۔ لوگ اور زور سے اسے ہلا کر کے اٹھانے لگے کہ ہو سکتا ہے بہت دیر سے سویا ہے تو اس کو نیند لگ گئی ہوگی، بہت دیر سے لیٹا ہوا ہے چارپائی کے اوپر، اسے گہری نیند لگ گئی ہو۔ ہر طریقے سے لوگ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن وہ اٹھنے کا نام نہیں لے رہے۔ بہت زیادہ جب لوگ پریشان ہو گئے، بہت زیادہ پریشان ہو گئے، تو لوگ سمجھ گئے کہ اب اسے اٹھانا ہمارے بس کی بات نہیں، اس کو اٹھا سکتے ہیں تو وہ غوث پاک ہی اٹھا سکتے ہیں، جس نے سلایا ہے وہی اٹھا سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سارے لوگ سمجھ گئے ماجرا کیا ہے، سارے لوگ پریشان۔ خادم سے کہتے ہیں آپ اپنے پیر کو بلا دیں، غوث پاک کو باہر بلا دیں۔ وہ خادم آیا، حضور آپ کو بلا رہے ہیں۔ غوث پاک جب باہر آئے تو لوگ سارے غوث پاک کے قدموں میں گر گئے، گڑ گڑانے لگے، حضور گستاخی کی معافی ہو، ہم آپ کی بارگاہ میں آزمائش کرنے کے لیے آئے تھے، کیا آپ واقعی مردوں کو زندہ کر دیتے ہیں؟ یہ ہم نے سنا تھا، تو اس پر آزمائش کرنے آئے تھے ہم لوگ یہاں پر۔ حضور ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، ہماری غلطیوں کو معاف کر دیں۔ یہ بیچارہ بال بچے والا ہے، گھر گرہستی والا ہے، اسے آپ زندہ کر دیں۔ غوث پاک نے فرمایا میں نے تو تمہیں پہلے ہی 3 مرتبہ کہا تھا کہ اس کا جنازہ پڑھا دوں، اس لیے کہ میں جانتا تھا کہ یہ زندہ ہے۔ جب میں نے اس کا جنازہ پڑھایا تو یہ زندہ تھا، نماز جنازہ پڑھانے سے پہلے یہ زندہ تھا، لیکن جب میں نے اس کی نماز جنازہ پڑھایا اس کے بعد اس کا انتقال ہو گیا، یہ مر گیا، اب یہ نہیں اٹھے گا۔ سارے لوگ منتیں کرنے لگے، ریکویسٹ کرنے لگے، حضور زندہ کر دیں، گھر پریوار والا ہے، بال بچے والا ہے، ہماری گستاخیوں کو معاف کریں، ہماری غلطیوں کو معاف کریں، حضور اسے زندہ کر دیں۔ غوث پاک نے اپنے اشارے سے اس جو ہے
شخص کو زندہ کر دیا۔